یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 تا آیت نمبر 75 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا۔ اللہ پاک ہے، برتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ اس کے ساتھ شریک بتاتے ہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اسی کی تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، کون ہے الہ اللہ کے سوا کہ لائے تمہارے لیے کہیں سے روشنی؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر دن ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا کہ لائے تمہارے لیے رات جس میں تم آرام کر سکو؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اپنی مہربانی سے بنا دیے تمہارے لیے رات اور دن کہ تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو اور تلاش کرو اس کا فضل تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟
اور جدا کر دیں گے ہم ہر فرقے سے ایک احوال بتانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی، اور کھوئی جائیں گی ان سے جو باتیں وہ جوڑا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات اور مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح تکوینی اختیارات یعنی کائنات کے انتظام اور انصرام کے حوالے سے اختیارات اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اور اس میں کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں ہے، اسی طرح تشریعی اختیارات جو ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جسے چاہیں اپنے اکرام اور اعزاز اور فضیلت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور یہ جواب دیا گیا مشرکین مکہ کے اس قول کا جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اگر نازل کرنا ہی تھا تو عرب کے دو بڑے شہر مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر قرآن کو نازل فرماتا تو اس کی قدر و منزلت بھی پہچانی جاتی۔ ایک یتیم اور مسکین پر نازل کرنے کی کیا حکمت تھی؟ اس کے جواب میں اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جس مالک نے پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کی شرکت کے پیدا فرما دیا، یہ اختیار بھی اسی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کس کے لیے خاص اعزاز کو اختیار فرماتا ہے۔ اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا پابند نہیں کہ فلاں کو اس کا مستحق قرار دیا جائے اور فلاں کو مستحق نہ قرار دیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جو ایک جگہ کو یا ایک شخص کو دوسرے شخص پر جو فضیلت دی جاتی ہے یہ اس چیز کے کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ کائنات کے مالک یعنی اللہ رب العزت کے انتخاب اور اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، ان میں سے 7ویں آسمان کو دوسروں پر فضیلت عطا فرما دی، حالانکہ مادہ 7 آسمانوں کا ایک ہی ہے۔ پھر اس نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، تو جنت تو اور بھی ہے لیکن جنت الفردوس کو ایک مقام اور فضیلت دے دی۔ اسی طرح فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں جبریل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام وغیرہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام بھی پیدا فرمائے، تو نبی اور رسول ہونے میں تو برابر ہیں لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بعض معاملات میں بعض چیزوں پر ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرما دی، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما دی۔ اسی طرح اولاد اسماعیل کو دوسری دنیا کی لوگوں پر، پھر قریش کو ان سب پر، اور بنی ہاشم کو سب قریش پر، اور آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم پر، پھر اسی طرح صحابہ اکرام اور دوسرے اسلاف امت کو دوسروں پر فضیلت دے دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار اور انتخاب کا نتیجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ چھپا رہے ہیں، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کی اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخری 2 آیت میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رات کو قائم کر دے، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور روشنی نہ ہو، اور قیامت تک کے لیے یہ سب ہو جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کر سکے؟ مراد یہ تھی کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری مثال دی کہ اگر اللہ اگر تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے اور رات تمہارے آرام کے لیے نہ آئے، تو کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لا سکے؟
مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے آرام اور سکون کے لیے رات کو پیدا کیا اور دن کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اس کے فضل کو یعنی اس کی دی ہوئی روزی کو اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے تم تلاش کرو، تاکہ تم اللہ کی اس رحمت کو جان سکو اور جان کر پھر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ آخری آیت میں فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان مجرمین کو پکارے گا اور ان سے کہے گا کہ وہ میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ اپنے گمان کے مطابق معبود سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، ان کو لایا جائے اور ان کو پیش کیا جائے، اور پھر ہر فرقہ اور ہر امت میں سے ایک حال بتانے والا، خبر دینے والا الگ کر لیا جائے گا۔ مراد اس فرقے اور اس امت کی طرف وہ نبی جو ان کی طرف بنا کر بھیجا گیا تھا اس کو سامنے لایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اپنی سند اور اپنی دلیل پیش کرو، اور جب وہ پیش ظاہر ہے کہ نہیں کر سکیں گے تو معلوم ہو جائے گا انہیں کہ اللہ کی بات سچی تھی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے میں جو ساری تگ و دو اور کوشش اور اپنا زور صرف کیا کرتے تھے وہ سب کا سب بیکار ہو گیا، اور آج ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو کہ ان کے اوپر گواہ کے طور پر بھیجے گئے تھے، اور پچھلی آیت کے اندر یہ بات گزر چکی، فرمایا گیا کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے انبیاء علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا جب وہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے تھے، تو تم نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور اپنے معبودان باطلہ کی طرف ہی رجوع رکھتے تھے اور انہی کے پیچھے ہی چلتے رہتے تھے۔ تو فرمایا گیا حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے متعلق گواہی دے دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے پیغام کو نہ صرف یہ کہ جھٹلا دیا بلکہ وہ شرک جس سے ہم انہیں منع کر رہے تھے اس سے بھی یہ لوگ باز نہیں آئے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا انسان کے لیے اس کے اعمال صالحہ فضیلت کا باعث بن سکتے ہیں؟ آیات میں جیسے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے کہ جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے، جس جگہ کو، جن اشخاص کو اور جن حضرات کو اللہ کی طرف سے فضیلت ملے گی وہ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ فضیلت کا ایک دوسرا سبب انسانی اعمال یعنی اعمال صالحہ اور افعال بھی ہوتے ہیں، اور جن مقامات پر یہ اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں وہ اعمال بھی متبرک ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت کسب اور اختیار کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور یعنی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر فضیلت کا معیار اور مدار دو چیزیں ہیں، ایک غیر اختیاری یعنی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کا انتخاب یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہو سکتا، اور جبکہ دوسرا جو ہے وہ عمل صالح سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اخلاق فاضلہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو انسان اس سلسلے میں جتنی بھی محنت اور کوشش کرتا ہے نیکی کو حاصل کرنے میں، اسی قدر اسے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔